بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو اس مبارک مہینے کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چرندے پرندے، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی مکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں بنایا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ آج سے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کے بارے میں، آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں، اور آپ کی ولادت پر خوشی منانے کے بارے میں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں عید میلاد النبی کی خوشی منانا کیسا ہے، میں نے سوچا ہے کہ اسی ٹاپک پر روز تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، ڈسکرپشن میں میرے سیکنڈ چینل کا لنک پڑا ہوا ہے، خاص کر کے ان بھائیوں کے لیے جو درس نظامی پڑھتے ہیں۔ میں نے نومیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس لنک پر جا کر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس میں روز میں نومیر کا سبق اپلوڈ کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور فرمائے بوسیلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے اب ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ لفظ میلاد ولادت سے ہے، اور عید سے مراد خوشی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ یہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں منائی گئی۔ اگر یہ بات کی جائے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں منائی گئی ہیں لیکن آج منائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ناچیز آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے منائی ہے، بلکہ دور نبوت میں صحابہ کرام نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے بھی منائی ہے۔ بلکہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں عیدیں ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنایا، تو ہم کیوں اس نبی کی ولادت پر خوشی نہ منائیں؟ تو یقیناً ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانی چاہیے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مناتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام مسلمان بھائیوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔